بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب الشفا جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قاسم بن سلام کا محتاط رویہ۔ جناب قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال احتیاط فرمائی اور عربی بطور سند نقل کرنے کی ضرورت پیش آئی، لیکن وہ شعر ان کے معیار احتیاط پر پورا نہ اترتا تھا اور اس میں کسی کی حجف پائی جاتی تھی تو موصوف نے اس شخص کا نام صراحت سے نہیں لیا، بلکہ اس کی بجائے اس کی مفروضہ کیفیت سے مخاطب کیا تاکہ خود کسی حجف سے محفوظ رہیں اور شاعر کے حجویہ شعر کا مصداق مفروضہ شخص سمجھا جائے اور خود ناقل کا دامن محفوظ رہے۔ جب دوسروں کے ساتھ ان کا یہ عالم ہے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ گرامی تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ امور مختلف فیہ کا حکم۔ منجملہ مذکورہ بالا وجوہ کے 7ویں وجہ یہ ہے کہ ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے جن کے بارے میں یا تو اختلاف رائے ہے یا وہ باتیں حضور علیہ السلام پر مطلقاً منطبق کی جا سکتی ہیں یا جن کی نسبت حضور علیہ السلام کی جانب کرنا ممکنات سے ہے، یا ایسی باتیں ذکر کی جائیں جن میں حضور علیہ السلام پر آزمائشوں کا تذکرہ ہو، یا ان واقعات کو بیان کیا جائے جس سے حضور علیہ السلام کہ صبر و شکر کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہو، یا ان شدائد کا تذکرہ جو ابتدا میں آپ کو برداشت کرنا پڑے اور دشمنوں کے ہاتھوں جو تکالیف اٹھائیں ان کو بیان کیا گیا ہو۔ اس قسم کی تمام باتیں یا تو بطور حکایت نقل کی گئی ہوں یا علمی مذاکرہ و محاکمہ کے طور پر، یا ایسی باتوں کا معلوم ہونا جس سے عصمت انبیاء ثابت ہو، تو ان صورتوں میں یہ گفتگو یا وجہ سابقہ 6 وجوہ سے علیحدہ اور خارج ہوگی، کیونکہ اس کیفیت سے نہ تو اخانت مقصود ہے، نہ اظہار منقصد و عیب جوئی ہے، اور نہ استحفاف، نہ تو تحقیر آمیز الفاظ میں، اور نہ متکلم کا مقصد اہانت ہے۔ لیکن یہ بات قابل لحاظ ہے کہ یہ تمام وجوہ مذکورہ میں مخاطب صاحب علم و بصیرت ہو یا ذکی و فطین طالب علم جو مقصد کو سمجھ سکے یا اس کے فوائد کی تحقیق و تجسیس پر مشغول ہو، ایسی باتیں ناداں اور خبال کے سامنے بیان نہ کی جائیں تاکہ وہ فتنوں سے محفوظ رہیں۔ سورہ یوسف کی تعلیم۔ مذکورہ وجوہ کی بنا پر بعض اہل علم نے عورتوں کے لیے سورہ یوسف کی تعلیم کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس میں بعض ایسے واقعات کا ذکر جو ان کے ناقص فہم اور ضعیف عقل سے ماورا ہیں، جن کے نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ عورتیں فتنہ میں پڑ سکتی ہیں۔ نبی آخر الزمان کی حیات طیبہ کا ایک پہلو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اس دور میں بکریاں چرائی ہیں، اور نہ صرف میں نے بلکہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمیں بتایا بھی ہے، اور اسی کی مثل اگر دوسری شخصیت کے بارے میں اگر کوئی واقعہ بیان کیا جائے جس میں توہین و منقصد کا کوئی پہلو نہ نکلے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر کسی شخص کا ارادہ ہی منقصد و تحقیر کا ہو تو اس کی بات دوسری ہے، جیسا کہ تمام عرب والوں کی عادت ہے۔ بکریاں پالنے کی حکمت۔ انبیاء علیہ السلام کی اس محنت و مشقت میں ایک دور رس حکمت پوشیدہ ہے کہ ان مقدس حضرات کو اللہ تعالیٰ ان مدارج کی طرف بتدریج پہنچاتا ہے اور عالم اسباب میں اس طریقہ بکری بانی سے ان کو جہان بانی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ ان حضرات کی کرامت و بزرگی اور دوسری اعلیٰ خصوصیات علم ازلی الہی میں پہلے سے مقدر ہو چکی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عیادار ہونا۔ خالق و مالک جل و علا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یتیم اور عیالدار ہونے کو بطور احسان ذکر فرمایا اور آپ کی بزرگی کا بہترین انداز میں ذکر فرمایا ہے، لہذا اگر کوئی ذکر کرنے والا حضور علیہ السلام کے ابتدائی حالات اور آپ کی ذات اقدس پر انعامات الہی کو تذکرے کے طور پر بیان کرے، تعجب کا اظہار کرے، تو اس میں بظاہر منقصد کا کوئی پہلو نہیں نکلتا، بلکہ اس سے تو علامات نبوت اور اقوال نبوی کی صحت ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح حضور علیہ السلام کا سناوید عرب اور بڑے بڑے سرمایہ داروں پر غلبے کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم اسباب میں حضور علیہ السلام کس طرح بتدریج اور صنادید عرب پر غالب ہوئے، اور یہ صنادید اپنی طاقت و قوت ہونے کے باوجود مغلوب ہوئے، اور ان کے خزانوں کی کنجیاں حضور علیہ السلام کے قبضے میں آئیں، اور ان کے ملک غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغلوب ہوئے،
اور حضور علیہ السلام کی فتح و نصرت میں اللہ کی مدد شامل حال رہی، اور نہ صرف حضور علیہ السلام کی ذات اقدس بلکہ مسلمانوں کو بھی فتح و نصرت سے نوازا گیا، اور مسلمانوں میں محبت و الفت پیدا فرمائی، اور ملائکہ کے ذریعے مسلمانوں کی مدد و تائید فرمائی گئی۔ اگر حضور علیہ السلام کو پہلے سے کسی بادشاہ کی ابنیت حاصل ہوتی، اور اگر آپ پہلے سے جاہو حشم اور لشکر کے مالک ہوتے، تو جوہلا یہ گمان کرتے کہ اس فتح و نصرت میں یہی عوامل کار فرما ہیں۔ ہرقل شاہ روم کا ابو سفیان سے سوال۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہرقل شاہ روم کو ملا تھا تو اس نے تلاش کر کے اہل عرب جو دارالخلافہ میں موجود تھے بلوایا اور جناب ابو سفیان سے سوالات کیے تھے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے، جس کا جواب جناب ابو سفیان نے نفی میں دیا تھا۔ اس پر بادشاہ ہرقل نے کہا تھا کہ اگر ان کے آباء و اجداد میں بادشاہت ہوتی تو یہ خیال کیا جا سکتا تھا کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے ملک کی واپسی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یتیم ہونا صفت ہے۔ منجملہ حضور علیہ السلام کی صفات کے یتیم ہونا حضور علیہ السلام کی صفات میں ہوا، اور ماضیہ اور کتب سابقہ میں حضور علیہ السلام کی نشانیوں میں سے اس کو ایک نشان فرمایا گیا ہے، اور ارمیہ میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ اسی صفت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور ذی نیرن نے جناب عبد المطلب سے اور بخیرہ راہب نے جناب ابو طالب سے اسی صفت کے ساتھ حضور علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا اور حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کی تھی۔ امی ہونا حضور کی صفت تھی۔ مذکورہ بالا صفات کی طرح جب آپ کی یہ صفت بیان کی جائے کہ آپ امی تھے، اور جس طرح کے حال کے کائنات نے آپ کی ذات اقدس کی صفت بیان فرمائی ہے، اس لیے یہ بھی آپ کی صفات ہی میں شمار ہوگی، اور اس لفظ سے آپ کی فضیلت بھی ثابت ہوگی، اور اس کو بھی معجزات نبوی میں شمار کیا جائے گا۔ قرآن کریم کا بھی معجزات میں شمار ہے۔ معجزات نبوی میں اہم اور اعظم ترین معجزہ قرآن حکیم ہے، جو کہ معرف و علوم کو شامل و حاوی ہے، اور اس میں وہ فضائل، شمائل، خصائل ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں جلد اول میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ جس شخص نے تعلیم حاصل نہ کی، اس کو نہ لکھنا آتا ہے اور نہ پڑھنا، اور نہ کسی مدرسے میں کسی استاد کے آگے زانوئے ادب طے کیا ہو، وہ معلم انسانیت بن کر ٹھپکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت دکھائے، گرتے ہوئے اخلاق کو سہارا دے اور بے علموں کو علم کی دولت سے نوازے، اس سے ایسے کارناموں کا ظہور تعجب کا قیام ہے۔ اس طرح آپ کے امی ہونے میں کوئی منقصت و توہین نہیں، بلکہ اس کو تو معجزات میں شمار کیا جائے گا۔ تعلیم کا مقصد۔ حصول علم کا مقصد تو معرفت اور پہچان ہے، اور پڑھنا لکھنا معرفت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ موصلہ ہیں، اور فی نفسہ مقصود باللذات نہیں، لہٰذا اگر وسیلہ اور ذریعہ کے بغیر نتیجہ اور ثمرہ حاصل ہو جائے تو مطلوب و مقصود کے حصول کے لیے ذریعہ اور وسیلے کی کیا حاجت باقی رہ جاتی ہے۔ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے لیے امی بے علم ہونا نقص و عیب میں شمار ہوگا، کیونکہ یہ جہالت کا سبب اور ناسمجھی کی علامت ہے۔ شکر الہی۔ اللہ رب العالمین تمام خوبیوں اور تعریفوں کا سزاوار ہے، جس نے سرور عالم علیہ السلام کو تمام دوسری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام کو دوسروں پر ممتاز فرمایا کہ جو بات دوسروں کے لیے نقص و عیب کا ہی نہیں بلکہ ہلاکت کا سبب بنتی ہے، اس کو حضور علیہ السلام کے لیے فضیلت و عزت کا سبب بنایا۔ شک صدر کی مصلحت۔ توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا شک صدر فرما کر ایسی زائد اور ناقابل فہم انسانی خواہشات کے اخراج کی مصلحت یہ تھی کہ کامل و اکمل حیات اور کامل ثبات قلب حاصل ہو جائے، اور یہی بات قابل غور ہے کہ جو باتیں دوسروں کے لیے ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے لیے بقا، دوام اور عز و شرف کا سبب ہو گئی، اور اسی اصول اور ضابطے کے تحت حضور علیہ السلام کے تمام احوال اور اخبار جو ہمارے علم میں آئے، مثلا سر شکم ہو کر نہ کھانا، لباس میں ضرورت شرعی کا لحاظ رکھنا، تواضع، انکسار، حلم، زہد، جذبہ خدمت خلق، دنیا کی بے ثباتی کا خیال، دنیاوی امور کو تغیر و تبدل پذیر ہونے کی وجہ ملحوظ خاطر رکھنا، ان امور میں عظمت و حقارت کا خیال نہ کرنا، یہ تمام امور ایسے ہیں جن سے ہادی انسانیت علیہ السلام کے فضائل معلوم ہوتے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے
اب اگر کوئی شخص ان باتوں کا برمحل تذکرہ کر کے ان سے فضائل و محاسن مراد لیتا ہے تو یہ نہایت مناسب و احسن ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان کا بے محل تذکرہ کر کے ان سے کوئی دوسرا ہی مقصد حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے وہی حکم ہوگا جس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ صفحات میں کیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ وہ اخبار و واقعات جو حضور علیہ السلام یا دوسرے انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہیں اور ان میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات جو تشریح و تعویل طلب ہو تو اس سلسلے میں صرف احادیث صحیحہ سے استناد و استنباط کیا جائے گا، اور وہ احادیث جو فنہج و تعدیل کے مطابق معیار صحت پر پوری نہ اترتی ہوں ان سے استناد درست نہ ہوگا۔ جناب مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہوں نے کمال احتیاط ملحوظ رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ ایسے شک میں ڈالنے والے واقعات کو نقل کرنا مکروہ ہے، اور شرعی حکم کے بیان کرنے کے بعد امام صاحب موصوف نے فرمایا کہ ایسے شک و شبہ میں ڈالنے والے اور فتنہ میں مبتلا کرنے والے واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ امام صاحب موصوف کی یہ گفتگو سن کر حاضرین میں سے کسی شخص نے استفسار کیا کہ ابن اجنہ بھی تو ایسے واقعات بیان فرماتے تھے، لیکن سائل کے جواب میں امام صاحب نے جواب دیا کہ وہ فقیہ نہیں تھے، کاش اس قسم کی احادیث و واقعات کے بیان کو ترک کرنے میں لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے، کیونکہ ان احادیث سے کوئی بات ایسی نہیں معلوم ہوتی جن سے کوئی عمل شرعی متعلق ہو۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اسلاف کی ایک جماعت ہی نے نہیں بلکہ ان کی اکثریت ایسی احادیث کے نقل کرنے کو جس سے اعمال ثابت نہیں ہوتے نقل کرنے کو بلا ضرورت شرعی مکروہ جانتے تھے، اور اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ کلام رسول علیہ السلام کے مخاطب عرب تھے اور وہ اپنے یہاں کے مروج اسلوب کلام سے بخوبی واقف تھے، برخلاف دوسروں کے انہیں معلوم تھا کہ کہاں حقیقت مراد ہوتی ہے اور کہاں مجاز، اور کس مقام پر استعارہ و بلاغت ہوتا ہے اور کہاں ایجاز و اختصار استعمال ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ کوئی نئی اور تعجب خیز بات نہ تھی۔ لیکن جب حالات بدلے اور اسلامی تہذیب پر اجمیوں کا غلبہ ہوا جو عربی ادب اور ان کی تہذیب تمدن سے پوری طرح واقف نہ تھے، تو انہوں نے ہر جملہ اور عبارت میں صرف صریح اور صاف ظاہر کو سمجھا، اور وہ اشارات جو ایجاز وحی کی وجہ سے پنہاں تھے اور جن میں تبلیغ و تلبیح مضمر تھی وہ عاجم کی سمجھ میں نہ آ سکے، لہٰذا وہ ان اشارات کے محل و تعویل میں مختلف الخیال ہو گئے۔ ان میں بعض نے حق و ثواب کی راہ اختیار کی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور بعض ان میں ایسے بھی نظر آئے جو راہ حق سے بھٹکے اور انکار وجود کو اپنا کر کفر کے مرتکب ہوئے۔ حاصل کلام وہ احادیث جو فن جرح و تعدیل کے مطابق معیار صحت کو نہ پہنچی ان کو بیان نہ کیا جائے اور اس موضوع پر گفتگو سے احتراز کیا جائے، اور ان کے معنی کی تعویل کے بارے میں تلاش و تجسس نہ کیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اس طرف انہماک و توجہ نہ کیا جائے اور ایسے موضوعات کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ حدیث ضعیف، اس کے راوی ناقابل اعتماد اور اس کی سند واہی ہے۔ ابو بکر بن فورک اور مشائخ علماء اعلام نے ابو بکر بن فورک کی کتاب مشکل پر جرح کرتے ہوئے ان ضعیف یا موضوع احادیث پر کلام کرنے میں انکار کیا ہے جو یا تو ان کی کوئی اصل نہیں یا ان احادیث کو ان اہل کتاب نے نقل کیا ہے جنہیں حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت نہیں، یا وہ حق کو غلط کے ساتھ ملانے کے عادی مجرم ہیں۔ ان کے بارے میں تو یہی بات درست اور صحیح ہے کہ ایسی احادیث ضعیف یا موضوع ہیں، اور اس بات کی احتیاج نہیں تھی کہ ان پر تبصرہ کیا جاتا، اور مشکل حدیث کو نقل کرنے کا مقصد اولین یہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے شبہات کا ازالہ کیا جائے اور شبہ کی جڑ کو سرے سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے، اور یہ بات رفع شبہ سے بھی افضل و اعلیٰ شمار ہوتی ہے کیونکہ یہ بات طمانیت قلب کے لیے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ جناب مصنف کی واعظین و متکلمین کو تنبیہ، یہاں کچھ ایسی باتوں پر ان حضرات واعظین و مصلحین کو غور کرنا ضروری ہے کہ وہ کلام کرنے سے پہلے اس امر پر غور و فکر کریں کہ کون سی باتیں اور موضوعات ایسے ہیں جن کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ جائز ہے، اور کون سی باتیں ایسی ہیں جن کی نسبت حضور علیہ السلام کی جانب کرنی جائز نہیں۔ ذکر رسول کا ادب، ان میں کچھ باتوں کا تذکرہ ہم نے گزشتہ فصلوں میں کیا ہے۔ ان واعظین کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ حضرات اپنی گفتگو میں خواہ وہ برسبیل مذاکرہ ہو یا تعلیم، جب سیرت طیبہ کو بیان کریں تو تعظیم و تکریم نبوی کو مد نظر رکھیں اور اپنے کسی انداز سے اور گفتگو کے کسی پہلو سے غیر ذمہ داری کا ثبوت نہ دیں، اور اپنی زبان کو شتر بے مہار کی طرح نہ چھوڑ دیں،
انتہائی ذمہ داری کے ساتھ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے پہلوؤں کو اجاگر کریں اور اس وقت ادب و احترام نبوی کو برقرار رکھیں۔ سیرت طیبہ بیان کرتے وقت ان کی کیفیت اس طرح ہونی چاہیے کہ جب وہ حضور علیہ السلام کے دشمنوں سے نفرت و حقارت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اور جب حضور علیہ السلام کی جانثاروں کا تذکرہ کریں تو ان حضرات کے بارے میں عقیدت و محبت کے اظہار کے ساتھ قلب میں یہ جذبہ بھی موجن ہو کہ اگر مجھے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جانثاری کا موقع میسر آ جائے تو میں بھی ان حضرات کی طرح نقد جاں حضور علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دوں۔ عصمت انبیاء کے تذکرے کا انداز۔ جب حضور علیہ السلام یا دوسرے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا تذکرہ ہو یا سرکار دو عالم علیہ السلام کے اقوال و اعمال کی بابت بیان کرنا ہو تو حت الامکان ایسے الفاظ کے استعمال سے گریز کیا جائے جو مطبوع اور قابل اعتراض ہیں، مثلا جہل، کذب اور معصیت وغیرہ۔ اقوال نبوی کا تذکرہ کرتے وقت ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ جو اس بات کو ظاہر کریں کہ آپ کی ذات اقدس وعدہ خلافی، غلط بیانی سے عمدن اور سہون دونوں حالتوں میں معصوم و محفوظ تھی، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے ایسے الفاظ سرے سے جائز نہیں، اور لفظ کذب سے تو خصوصاً احتراز کریں۔ اسی طرح دوسرے الفاظ کی تعبیر میں بھی احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔